نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی. اس کو آپ دوسرا حکم سمجھ لیں. وہ تیسرا میں جو دوسرا تھا وہ تیسرے نمبر پہ بیان کرتا ہوں. دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں, چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں, ان باتوں میں اکثر خیر کی باتیں نہیں ہوتی. کتنی خاندانی آیت ہے یار. کیا مطلب؟ جب لوگ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے, کھلے عام تقریریں کر رہے ہوں گے, اسٹیج پہ خطاب کر رہے ہوں گے, ساری پازیٹیو باتیں, ساری جوڑنے والی باتیں, فساد والی باتیں نہیں. آپ مجھے ووٹ دیں, میں سچا پاکستانی. یہی ہوتا ہے نا. مولوی صاحب بھی تقریر کر رہے ہوں گے, زبردست اصول کی پابندی کرو, یہ کرو, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق. قرآن کہتا ہے لیکن جب چپ کے آپس میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا, ان میں خیر کی باتیں کم ہوتی ہیں, ان میں لڑانے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ ساس سے تقریر کروا لیں نا خواتین کے حقوق پر, بہو کے حقوق پر 1 گھنٹہ تقریر کریں گی ساس, لیکن چپکے سے کسی کوئی خاتون جائیں اور ساس سے پوچھیں کہ آپ کی بہو مارکیٹ میں کیسی چل رہی ہے, پھر دیکھو چپکے سے جو بات کرے گی نا کان میں, سوائے وہ ساسیں جو میرا بیان سن رہی ہیں, ایسی لڑائی کی باتیں کریں گی. بہن کیا بتاؤں, ایسی نالائق بہو مجھے ملی ہے, کم بخت 12 بجے تو سو کے اٹھتی ہے, وہ 12 بجے تک سوتی رہتی, کسی کام کی نہیں ہے, اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. لڑوانے والی باتیں. بہو سے بھی کروا لو تقریر ساس کے حقوق پر, پورے خطوط لکھ دے گی, کتابیں بھر دے گی, لیکن چپکے سے جب بات کرے گی اپنے شوہر کے کان میں, تو اس کی کان میں اس کی ماں کے خلاف نفرت بھر رہی ہوتی ہے, سوائے ان بہوؤں کے جو میرا بیان سنتی ہیں. یہ ہر دفعہ بریکٹ میں لگانا پڑتا ہے. تو اسی طرح بہن سے پوچھ لو, کھلے عام پوچھو سب کے سامنے مجمع میں, تو بہن بتائے گی بھابھیوں سے بلا وجہ نفرت کرتے ہیں لوگ, گھر میں مل جل کے رہنا چاہیے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر چل کے آئی ہے. لیکن آپ کبھی چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سے پوچھیں, چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سسٹر سے بولیں ذرا ادھر سائڈ پہ آ جاؤ, وہاں تو سب بیٹھے ہوئے تھے نا, ذرا جیسے چھاؤں میں آ جاؤ, تم سے ایک بات کرنی ہے. چھاؤں میں آ کے ذرا بتاؤ میرے کان میں میری بیگم کیسی ہے, بتاؤ کان بھرے گی کہ نہیں بھرے گی, بولو نا. اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے, بیوی کا ہمارے ساتھ, ہم دونوں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں, ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. مجھے پتا ہے میری بیوی میں کیا گڑبڑ ہے, بیوی کو پتا ہے میرے شوہر میں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, چلو آپس میں کمپرومائز انہوں نے کر لیا. لیکن جب بہن آئے گی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے, پھڈا میرا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے, بہن کے ساتھ نہیں ہوتا. پھڈا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بیگم کے ساتھ. پتہ نہیں کیا کان بھر کے جاتی ہے, اماں کے بھی یہ پڑی ہوئی کیوں ہے 10 بجے تک, اس کو تو ہم تو اپنے گھر میں ایسے نہیں ہیں, ہم تو بھائی صبح 8 بجے ناشتہ بناتے ہیں, اپنے سسر کو چائے پیش کرتے ہیں, ساس یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. او بھائی اگر آپ اپنے گھر میں بہت اچھے ہو تو یہاں بھی تو اچھے بنو نا. یہاں اچھا بننا یہ کہ کان نہ بھرو, تو کان نہ بھرو. تو ہر سطح پہ یہی ہو رہا ہے, توڑ کی باتیں, دوستوں کو آپس میں لڑانا, بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا, باپ کو بیٹے کے خلاف, بعض لوگ باپ بیٹے کو لڑواتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, ایک بیٹا آپ کے پاس آیا, اس سے پوچھا, اس کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ, اس بچے کے دل میں آئے گا کہ میرا باپ تو میرے ساتھ ایسا کرتا نہیں ہے. یہ دیکھو یہ ابا اپنے بچوں کو تو لقمہ منہ میں بنا کے کھلا رہا ہے, اور ہمارا ابا تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے. بچہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ کھا رہے ہو یہ کس کے خرچے پہ, باپ کے خرچے. وہ یہ دیکھے گا کہ یار اس کا ابا اس کے منہ میں لقمہ بنا کے ڈال رہا ہے, اور ہمارا ابا ہمارے منہ میں لقمہ بنا کے نہیں ڈال. نفرت یہ انسان کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے, کہ آپ کسی کے بچے کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کے بچوں کے سامنے ایسا سلوک کر رہے ہو کہ اس سے ان کے دل میں اپنے باپ کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے. ایسے میں نے دیکھے ہیں گھر بگڑتے ہوئے, یار ان کے ابا تو ایسے. جب کوئی میرے سامنے آ کے کہتا ہے نا فلاں کے ابا تو ایسے, ہمارے ابا ایسے نہیں, میں نے کہا تمہارے اندر غیرت نام کی چیز نہیں. اپنا ابا جیسا بھی ہو آدمی فخر کرتا ہے میرا باپ ہے, اللہ نے مجھے یہ والا دیا سب سے اچھا ہے, میرے لیے یہی سب سے اچھا ہے.
تو یہ اسی طرح عورتوں کو شوہر کے خلاف لڑوانا. بعض خواتین اپنے میاں کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں دوسری عورتوں کے سامنے, میرے میاں تو ایسے اچھے ہیں. ویسے نہیں کریں گی کبھی میاں کے سامنے کہ آپ اتنے اچھے ہیں. دوسری عورت کو خراب کرنے کے لیے اپنے میاں کی تعریف. میرے میاں نے تو آج تک کبھی دوسری شادی کا نام نہیں لیا, جب بھی نام لو 3 دفعہ تھوکتے ہیں. وہ عورت کہے گی میرے میاں کا تو ٹاپک ہی یہی ہے. سمجھ گئے ہوگے کس کے میاں کی بات ہو رہی ہے. سمجھتے. اچھا, میرے ساتھ بھی عجیب معاملات ہیں, ابھی زیادہ نہیں فری کراؤں گا آپ لوگوں کو اس معاملے میں. خواتین کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب کسی خاتون سے ملتی ہیں تو پھڈا گھر میں ہوگا. اپنی عورتوں کو دوسری عورتوں سے دور رکھو, ہنسی خوشی زندگی گزرتی, سوائے ان خواتین کو جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو خیر, مسئلہ پتہ ہے کیا ہے. اب دیکھو, اصولی طور پر آپ کسی عورت کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف کرو, اچھی بات ہے, لیکن ایسی تعریف کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے. یہ تعریف نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ فساد ہے. شکر کرو بھائی, بتاؤ میرے میاں بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے, اس میں تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن اسٹائل یہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اپنے میاں کی نفرت پیدا ہو. تو قرآن نے دوسرا حکم کیا دیا, لا خیر فی کثیر من نجواہم. اکثر لوگوں کی, اس مردوں اور عورتوں, مردوں کو بھی اللہ نے, عورتوں کو بھی, اس میں سب برابر ہیں. مرد بھی جب دفتروں میں بیٹھ کے کانا پھوسی کرتے ہیں باس کے خلاف, مینجمنٹ کے خلاف, سامنے بیٹھ کے کمپنی کی ترقی کی باتیں کریں گے نا, سر ایسا میں پروجیکٹ لے کر آیا ہوں, کمپنی دیکھیں 1 مہینے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, میں خیر خواہ ہوں سر آپ کا, میں یہ سارے 2 نمبر لوگ ہیں, میں ہوں آپ کا. سامنے بڑی اچھی باتیں. جیسے ہی باس جاتا ہے تو آپ دیکھو آپس میں کان میں کیسی باس کے خلاف غیبتیں شروع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. ابے سالہ تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے, نچوڑ کے رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا. اور پھر اپنی تنخواہ دوسرے کے سامنے شو کر کے اس کے دل میں ناشکری پیدا کرنا. ابے بتا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ کہے گا یار مجھے تو 30 مل رہے ہیں. ابے تجھے 30 مل رہے ہیں, میں بھی نیا آیا ہوں, 50 پہ آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی, یار ہم اتنے پرانے ہو کے 30 کما رہے ہیں اور یہ سالہ کل کا اور 50. اب پوری بات تھوڑی ہوگی بھائی اس میں قابلیت زیادہ ہے یا کم ہے. ہر جگہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کوئی اور کام رہا. ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں, 20 سال سے میں جامعۃ الرشید میں ہوں, ہمارا بھی وہاں سے ایک وظیفہ ملتا ہے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 20 سال سے جو اساتذہ ہیں, مجھے کسی کے وظیفے کا تنخواہ کا نہیں پتہ اس کو کتنی مل رہی ہے, نہ ان کو میرے بارے میں پتہ ہوگا. ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہوتی بھائی اس کو 1 کروڑ ملے, 20 کروڑ ملے, 5 روپے ملے, 10 ملے, یہ ان کا معاملہ اور انتظامیہ کا. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا گزارا اس میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, پتہ ہی نہیں ہوتا الحمدللہ ہمیں. تو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک موبائل کی دکان پہ گیا, اب تو یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں, جب سے مشہور ہوا ہوں کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا, ورنہ اتنا مزہ آتا تھا. تھوڑا گھومتے پھرتے بھی تھے نا, تو موبائل کی شاپ پہ گیا تو وہاں موبائل ٹھیک کروانے گیا. ایک بندہ کیا کر رہا ہے, جو بیٹھا ہوا ہے نا وہاں موبائل ٹھیک کرنے کے لیے, وہ ٹھیک کر رہا ہے, دوسرا جس کا بیچنے پہ لگایا ہوا تھا وہ اس کا کام آ کے دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے. جو اونر تھا نا اس کو غصہ آ گیا, ابے تجھے موبائل بیچنے پہ لگایا ہے, تو اپنا کام کر, تو اس کے کام میں کیوں گھس رہا ہے. اتنی موٹی موٹی گالیاں انہوں نے نکالنا شروع کر دیا. اب گالیاں آپ خود ہی گھر جا کے سوچ لیے گا, اس کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا. اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ تو اپنا کام کر نہیں رہا ہے, اس کا کام فری میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح ہے نا, دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے تاکہ کل میں اپنی دکان کھول کے میں بھی کیا کروں. تو وہ مالک سمجھ گیا, جو اونر تھا نا شاپ کا, جو بزنس کا مالک تھا, وہ سمجھ گیا کہ یہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے. بعض لوگ گھننے ہوتے ہیں, آپ کو لگایا سیل آؤٹ کرنے پر, سیل پرچیزنگ پر لگا دیا آپ کو, آپ کیا کر رہے ہو, گھننے بن کے بیچ کم رہے ہو اور دوسرے کے کام کو چیک زیادہ کر رہے ہو, اس سے سیکھ رہے ہو. بھائی سیکھنا چاہتے ہو نا, سیدھا اس کو بتاؤ سر میں آپ سے یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی اتنی فیس دے دو میں آپ کو سکھا دوں گا. فری پھوکٹ میں سیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, جھانکا تاکی ہو رہی ہے, کر کیا رہا ہے یہ, دیکھو کیا کر رہا ہے. اس کو اتنا اس شرارت سمجھ گیا نا, اس کی اتنی گالیاں دی ہیں نا اس نے,
میں کھڑا ہوں گالیوں پہ گالیاں دیے جا رہے ہیں، جیسے معین اختر کے ماموں نے جو گالیاں دی تھیں. تو یہ بھی 2 نمبری ہے. آپ کو جو کام لگایا آپ وہ کام کرو, آپ دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑاؤ. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ بتا دو بھائی ادارے کھلے ہوئے ہیں, یا اس کو بول دو یار تم مجھے سکھا دو, وہ کہے گا میں اتنے پیسے دوں گا آپ کو. خیر, تو جب بھی چپ کے چھاؤں میں اور اس طرح شرارتیں ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثر سرگوشی تو سمجھتے ہیں نا, اکثر سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی, توڑ کی باتیں ہوتی ہیں. تو دوسرا حکم اللہ نے سورہ نساء میں کیا دیا, اور سورہ نساء میں اللہ یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں, اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے. گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے؟ عورت کا. توڑنا بھی کس کا کام ہے؟ عورت کا. گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا. اس لیے اللہ نے اس آیت کا ذکر کہاں کیا؟ اس سورت میں جس کا نام ہی سورہ نساء ہے. تو اس میں خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف مت ورغلاؤ, ساس کو بہو کے خلاف مت ورغلاؤ, بہو کو ساس کے خلاف پڑوسنیں آ کے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی, ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے معاشرے میں. تو دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جب بھی چپ چھپ کے باتیں کرو گے تو باتوں میں کیا کرو؟ خیر ڈالو, خیر. اور قرآن کے الفاظ دیکھو, مَن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ, جو بھی لوگوں میں جوڑ پیدا کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ اللہ نے کیسا زبردست لفظ کہا. جوڑ پیدا کرنے میں خوشی نہیں ہوتی انسان کو. جوڑ یا تو جب پیدا کرے گا یا کوئی کمیشن, جب تک کوئی کمیشن ملے گا. فری پھوکٹ میں جوڑ پیدا کرنا آسان کام. آدمی دوسروں کو لڑتا ہوا دیکھ کے ہی خوش ہوتا ہے, انسان کی عادت ہے یہ کہ سب لڑے میں سکون سے رہوں بس. آپ دیکھ لو کسی گھر سے پھڈے کی آواز آئے نا, سارے کھڑے ہو کر کان لگا کے سننا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار ہو کیا رہا, اور انجوائے کرتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو جوڑ پیدا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ آپ کو کخ بھی ملنے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ لوگ بھی تعریفیں نہیں کرتے, لوگ بھی اس کو قریب کرتے ہیں جو منفی باتیں زیادہ کرتا ہے. آپ ذرا غیبتیں شروع کر دو, اس کی ادھر اس کی ادھر, وہ برائے گا, بولے گا یار تھوڑا میرے ساتھ بھی ہو جائے کچھ شیئر, ٹھیک ہے نا, کیا کہہ رہے تھے تم, سنا ہے تم بتا رہے تھے وہ بندہ 2 نمبر ہے. لیکن اگر کوئی تعریفیں کر رہا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اب دفعہ ہو یہاں سے, فضول باتیں لے کے بیٹھ گیا ہے, بورنگ. تو لوگ بھی نا توڑنے والوں کو, اور مشہور بھی توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو بعض لوگ یوٹیوب پہ مشہور ہو گئے نا, ان کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط. لوگوں نے کہا یار یہ حق پرست آدمی ہے, یہ مشہور ہو گئے. اگر یہ کہتے کہ امام ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہیں, امام شافعی بھی ٹھیک ہے, امام بخاری بھی ٹھیک ہیں, اور علماء دیوبند بھی ٹھیک ہیں, اور بریلوی والے بھی بہت سے اچھے ہیں, اور اہل حدیث میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں, اور دیوبند میں بھی کچھ اچھے, سارے تو دیوبند میں بھی اچھے نہیں ہیں کہ یہ آپ سمجھے کہ دیوبند کی بات آئی تو آدھے وہ کر دیا. تو ہر قوم میں بھائی اچھے بھی ہیں, ہر قوم میں کیا ہیں, برے لوگ بھی ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ برے لوگوں کی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان کے نظریات کو بیان کر دو نا. نام لے لے کے فلاں آدمی نے یہ ارشاد فرمایا, الو کا پٹھا 1 نمبر کا, فلاں آدمی نے یہ کہا ہے 2 نمبر. ابے بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو یہ نقیدہ کیا ہے, یہ برا ہے. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ان کے بتوں کا نام لے لے کے برا مت کہو, انتقام کی آگ بھڑکے گی ان میں. یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں کیا ہیں؟ باطل. جب آپ اسپیسیفک لوگوں کے نام لے لے کے فلانا ایسا فلانا ایسا, تو اس سے جاہل لوگ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں, لیکن جو معاشرے میں تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں تعمیر کا کام نہیں ہوگا, اس سے تخریب کاری, فرقہ واریت بڑھے گی. اور کمال یہ ہوتا ہے کہ ایسے فرقہ پرستوں پہ لیبل لگا دیا جاتا ہے فرقہ واریت کے خلاف بڑا مؤثر کام کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے زرداری نے تقریر کہی تھی کہ جب غریب کو بھوکا دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے, بندر بھی ہنسے تھے اس کے اوپر. تو ایسے لوگوں کو جب لوگ کہتے ہیں نا فرقہ واریت کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو جنگل کے بندروں کے سامنے اگر آپ جا کے کہیں گے وہ بھی ہنسیں گے, گدھے بھی ہنسیں گے. اگلے دن ہنسے گا گدھا, لیکن ہنسے گا ضرور, اس کو سمجھ میں دیر سے بات آتی. خیر, تو جوڑ کی بات, تو قرآن میں کیا کہتا ہے, جو اللہ کے لیے یہ کام کرے گا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے, بہت بڑا اجر عطا. 2 حکم بیان ہو گئے.
تیسرا حکم، بہت سارے حکام رہ جاتے ہیں اس لیے